ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. بزرگوں، پچھلے 3-4 ہفتے سے جو مضمون چل رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذیل میں گزشتہ ہفتے جو آپ کے سامنے بات عرض کی گئی تھی، میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ عبادت بندی کرو جب اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، 2 شرائط آتے ہیں، بنیادی شرائط. ایک تو یہ کہ نیت خالص ہو، اور دوسرا اتباع سنت کے مطابق وہ کام انجام دیا گیا ہو تو وہ عبادت بنتا ہے. اور عبادت کی سب سے واقعیت کے ذیل میں جو بتایا تھا، عبادت کی ابتدا یہ ہے کہ آدمی حسن نیت سے وہ کام انجام دے، اچھی نیت کے ساتھ کام کرے اور آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ اپنی نیت کے اندر اضافہ کرتا رہے. ایک وقت آئے گا کہ اس کو صفت احسان مل جائے، اور یہی تصوف کی انتہا ہے. ابتدا ہے حسن نیت، اچھی نیت سے کام کیا جائے، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارنے والا بندہ بن جائے. جس کو یہ توفیق مل گئی، جس کو یہ بڑی نعمت مل گئی، اس سے بڑی نعمت کسی کو نہیں ملی. اس لیے ایاک نعبد کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو صفت احسان پر آنا ہے. احسان تو سمجھ گئے کہ ہم اس دھیان کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے کہ اللہ کی عزت میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ مجھ کو بھی یہ توفیق دے دے، آپ کو بھی توفیق دے دے. آج کی ہماری جو مجلس ہے، اس کو آج اب اس مضمون پر، کیونکہ مضمون تو بہت طویل ہے، لیکن اس مضمون کو آج سمیٹ کے اب آگے بڑھنا ہے. آج آپ کے سامنے استعانت کے تعلق سے جو کچھ باتیں رہ گئی ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. استعانت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو بتایا تھا، استعانت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا. جب آدمی اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو انتہائی ذلیل سمجھتا ہے. عاجزی، تضرع، ذلت میں اپنے آپ کو انتہائی نیچے درجے پر سمجھتا ہے. اور ایک چیز تو اس کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ میں انتہائی ذلیل ہوں یا اللہ. دوسری چیز جو اس کے دل میں ہوتی ہے کہ میرا صحیح کارساز، میری بھلائی کو جاننے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں. اور تیسری چیز اس کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ جب تو میری بھلائی کو جاننے والا ہے تو میرے امور کی کفایت کرنے والا بھی تو ہی. استعانت میں 3 مضمون کو سامنے رکھنا چاہیے. یہ 3 باتوں، ایک تو یہ ہے کہ میں انتہائی ذلیل ہوں، میرے خیر، میری بھلائی، میری اچھائی کو میں نہیں سمجھ سکتا، تو اپنے آپ کو انتہائی ذلیل سمجھو. دوسرا، میرا ہر مددگار، میری ہر کام کو پورا کرنے والا میرا معین اور مددگار یہ اللہ تو ہی. اور جب تو ہی میرا مددگار ہے، میرا معین ہے، تو تو ہی میرے کام کو کفایت کرنے والا ہے، پورا کرنے والا ہے. یہ 3 چیزیں سامنے ہوگی تو استعانت پورے طریقے پر کام ہوگی، پوری ہوگی. استعانت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ جو ہے، جو میرے مضمون سے آپ سمجھ گئے
کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں چاہے میرے دنیاوی امور ہو، چاہے میرے اخروی امور ہو، چاہے طاعت ہو، اللہ کی عبادت ہو، کسی کام کے اندر میں مستقل ذات نہیں ہوں، ہر چیز میں اس کا محتاج ہوں۔ ایک چیز تو اس کے ذہن میں یہ رہتی ہے، دوسری کہ میرا معین اور مددگار اللہ ہے۔ جب یہ دو چیزیں اس کے ذہن میں رہے گی تو ہمیشہ اللہ سے اس چیز کی استعانت کرے گا، اس چیز پر مدد طلب کرے گا جو اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بتایا کہ انسان چار طرح ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذیل میں بتایا انسان چار طرح ہے۔ سب سے اعلیٰ بندہ تو وہ ہے جو عبادت والا بھی ہے اور استعانت والا بھی ہے، اور استعانت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتا ہی ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ، استعانت کہ اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے، اور اللہ سے مدد بھی اس چیز کی مانگتا ہے کہ اللہ تیری مرضیات جو تیری مرضی ہے وہ چیز مجھے عطا کر۔ اگر دیکھو آخرت کے بارے میں تو مرضی نہیں مانگی جاتی، کیونکہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ جنت طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگو، اس میں مرضیات نہیں آتی۔ دنیاوی چیز میں میری خیر کو تو ہی جان سکتا ہے، اس لیے اے اللہ تو تیری جیسی مرضی ہے اس کے مطابق مجھے تو عطا کر۔ یہ بندہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے استعانت کرتا ہے دنیا کے اندر۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایک سب سے اعلیٰ گروہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے اس چیز کی مدد طلب کرتا ہے جو اس کی مرضیات پر اس کو چلا۔ جہاں اللہ کی مرضی دکھائی دے گی وہاں پر وہ دوڑے گا۔ اس لیے یہ آدمی کسی خاص عبادت کے اوپر نہیں رہتا، ہمیشہ جہاں اللہ کی مرضی دکھائی دے گی وہاں آگے بڑھ پاتے گا۔ جہاں بیمار نظر آیا تو وہاں پر اس کی خیر خبر گیری کرنا یہ عبادت ہے، وہاں سب سے پہلے اس کو دیکھو۔ جہاں مہمان آ گیا مہمان کی مہمان نوازی کرنا اب یہ عبادت ہے، وہاں پر اس کو دیکھیں۔ جہاں نماز جنازہ موجود ہے وہاں پر اس کو دیکھیں گے۔ گویا یہ آدمی دنیا کے ہر اس گوشے میں ملے گا جہاں اللہ کی مرضی ہو۔ اب بتائیے یہی تو چیز مقصود ہے کہ بندہ عبادت کس چیز کی کرے کہ اللہ تیری مرضی جہاں ہے وہاں پر مجھے چلا۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات کہی ہے یہاں پر، میں نے بہت ساری دعاؤں پر غور کیا، سب سے زیادہ نافع دعا پر میں نے غور کیا کہ کون سی زیادہ نافع دعا ہے، نفع بخشنے والی دعا ہے، بہت غور کیا، پورے قرآن مجید میں نے غور کیا تو مجھے اس آیت کے ذیل کے اندر وہ چیز ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور پھر فوراً بندہ آگے کیا کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما۔ یعنی کہ صراط مستقیم کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تیری مرضیات پر چلا۔ اب آپ بتاؤ اس سے اعلیٰ افضل اور کون سی دعا ہو؟ اس لیے حافظ ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ بڑے بزرگ آدمی ہیں، انہوں نے فرمایا میں نے اس آیت کے ذیل کے اندر یہ چیز پائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس کے بعد فوراً دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک گروہ تو یہ، دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو کبھی اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا اور نہ استعانت والا ہے، لیکن پھر بھی جب وہ دنیا میں ہے تو دنیا میں اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ اب وہ جو مانگ رہا ہے اس کو یہ بھی نہیں پڑی ہے کہ اس میں اللہ کی مرضی ہے یا نہیں ہے، جیسے شیطان لعین، کسی نے تو اللہ سے مانگا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھ کو اتنی مہلت دے دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، مانگا تھا اس نے، اور اللہ تعالیٰ نے دے دی مہلت اس کو، ٹھیک ہے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت، جتنا چاہے جس کو بہکانا ہو بہکا دے۔ اب یہاں آ کے ذرا رک کر سمجھیے بات کو، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگے ہم کو مل گئی تو ہم کیا سمجھتے ہیں گویا ہماری محبوبیت کی دلیل ہے، یہ سمجھتے ہیں گویا ہم اللہ کے نزدیک کیا ہے، محبوب ہے، تبھی تو وہ چیز
چیز ہم کو مل گئی. اس سے بات دیکھیے بہت زبردست نکتہ ہے یہاں پر. اس سے بات یہ سمجھ میں آئی ہر چیز بندہ جو مانگے اپنی خواہش کے لیے اس میں اللہ کی مرضی پر معلق نہیں کیا, اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں مانگا, اپنی مرضی کے مطابق اس نے مانگا ہے, اپنی خواہش مانگی ہے اور وہ چیز اس کو مل گئی, تو یہ کبھی بھی اس کی محبوبیت کی دلیل نہیں. شیطان کو اس کی مانگی ہوئی چیز مل گئی, لیکن آپ اور ہم سب جانتے ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ شیطان اللہ کے دربار سے مطرود ہے, لعین ہے, مردود ہے. اس لیے ہمیشہ یہ چیز جو میں بار بار آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ مانگنا کیا ہے, اللہ سے اس کی مرضی کے مطابق. کہ اللہ تیری مرضی اگر شامل ہے. دیکھیے صلاۃ استخارہ, استخارہ کی نماز ہے نا, ہم لوگ کہتے ہیں ہر چیز میں استخارہ کرو. استخارہ کا مطلب ہی یہی ہے, اللہم استخیرک, اے اللہ میں تیرے سے خیر طلب کر رہا ہوں, اگر اس میں کوئی خیر ہے تو مجھے عطا ہے, اور اگر شر ہے تو میری حفاظت کرو. کتنی اہمیت ہے اس کی. اس لیے دوستو بزرگوں, استعانت کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ, اعتماد. اب دیکھیے انبیاء کرام سب سے زیادہ بھرپور تھے اعتماد میں, اسی لیے ہر چیز میں وہ استعانت کرتے تھے, ہر چیز میں مدد طلب کرتے تھے, چاہے وہ طاعت ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ گناہ سے رکنا ہی کیوں نہ ہو, اور چاہے دنیاوی مسائل ہی کیوں نہ ہو, اور دنیاوی مسائل کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مصیبت میں پھنسا ہے تو اس مصیبت میں ہی کیوں نہ ہو, ہر چیز میں اللہ سے استعانت. میں ایک مثال دیتا ہوں, قرآن کریم کے اندر ہے, فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. آپ نے واقعہ سنا ہوگا, فرعون جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے کے لیے بھاگا. حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک لشکر تھا جو بنی اسرائیل تھے, اور فرعون کے ساتھ بھی ایک لشکر تھا اس کا. جب دونوں لشکر نے ایک دوسرے کو دیکھا, موسیٰ علیہ السلام تو پورے لشکر کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں, اور حکم یہ ہے کہ دریائے فرات کی طرف جاؤ. وہ دریائے نیل نہیں ہے, ویسے تاریخی اعتبار سے وہ دوسرا دریا ہے اس کا, وہ کوئی دوسرا کلثوم, بڑے کلثوم ایسا کچھ نام ہے. تو اس دریا کی طرف جاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں تو دروازہ راستہ بند ہے, سمندر ہے, اور پیچھے لشکر آ رہا ہے. اب دونوں طرف موت ہے, آگے جاتے ہیں تو سمندر ہے, پیچھے دیکھتے ہیں تو فرعون کا لشکر ہے. تو اب جب اس کیفیت کا نظارہ اللہ پاک کی قرآن کریم میں آیت میں فرما رہے ہیں, فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ, جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ, اب موسیٰ علیہ السلام کے جو بنی اسرائیل تھے ان تو اعتماد تھا ہی نہیں اللہ رب العزت پر, ہر چیز میں بہک جاتے تھے. انہوں نے کیا کہا, اصحاب موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کہا, اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, ارے اب تو پکڑے جائیں گے, اب تو سمندر میں بھی نہیں جا سکتے, وہاں تو بند ہی ہے راستہ, اب تو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جو جملہ کہا ہے, اب ذرا دیکھیے وہ جملہ کیا کہا ہے. وہ جملہ موسیٰ علیہ السلام کی استعانت, اللہ پر بھروسہ, اعتماد کامل کے اوپر نشاندہی کرنے والا جملہ ہے. قَالَ كَلَّا, کلّا ہے نا, قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. کلّا کا لفظ بتا رہا ہے, ہرگز نہیں, تم مت دیکھو اس کو کہ سمندر ہے یا پیچھے دشمن ہے. کلّا, ہرگز نہیں. إِنَّ مَعِيَ رَبِّي, میرے ساتھ کون ہے, میرا اللہ ہے, سَيَهْدِينِ, وہ راستہ نکالے. یہ ہے اعتماد علی اللہ, اس کو بولتے ہیں اعتماد علی اللہ. یہ تو مثال اس کی ہے کہ جب آدمی پھنس گئے, یعنی موسیٰ علیہ السلام اور پورا لشکر پھنس گیا, اس وقت بھی اعتماد. اب ہم لوگ ہوتے ہیں تو کیا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کے اعتماد اللہ کی طرف سے چھوٹ جاتا ہے. استعانت کر کے نکلے, اعتماد اللہ. ہر چیز میں, کاروبار کے اندر بھی جا رہے ہم تو ہمارا اعتماد کس پر ہو, اے اللہ میں تیرا حکم ہے اس لیے جا رہا ہوں, اے اللہ اب تو ہی روزی دینے والی ذات ہے, میں محنت کر رہا ہوں روزی دینے والی ذات کے لیے, مجھے میرے اسباب پر کوئی بھروسہ نہیں. ہر
چیز میں راستہ نکالنے والی ذات اللہ کی. اب میں دوسری مثال دیتا ہوں. آپ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے ہم نے سنا ہے. کیا واقعہ ہے؟ طائف کا ہے. طائف آپ علیہ السلام جب تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے اس وقت کی کیفیت دیکھی. طائف میں آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی, لوگوں نے بات نہیں سنی. ثقیف والوں نے پتھر برسائے, آپ کو زخمی کیا, گالی گلوچ کیا, آپ کو ہزار تکلیفیں پہنچائی. اب یہ مصیبت ہے, پریشانی ہے نا. اس وقت جو آپ کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے اس الفاظ پر ذرا غور کرو. پورا اعتماد اللہ پر ہے اور پورا بیچارگی اللہ کے سامنے. میں وہ الفاظ نقل کرتا ہوں. اللہم انی اللہم الیک اشکو ضعف قوتی. اے اللہ میں تیرے سامنے میری قوت کی کمی کی شکایت کرتا ہوں کہ میرے پاس قوت نہیں ہے تیری تبلیغ کرنے کے لیے, تیرا نام پہنچانے کے لیے. میرے پاس جو قوت چاہیے وہ قوت نہیں. ضعف قوتی وقلت حیلتی, اور میرے ہیلے کی کمی کی شکایت کرتا ہوں اے اللہ کہ میرے پاس طریقہ کار نہیں ہے, کس طریقے سے کروں. وہ حوانی علی الناس, اور میں لوگوں کے سامنے بہت ذلیل ہوں یا اللہ, لوگوں نے میری ذلت کی ہے. یا ارحم الراحمین, یا رب المستضعفین, اے کمزوروں کے رب, اے ارحم الراحمین. انت ربی, میرا تو رب تو ہی ہے. الی من تکلنی, کس کے سپرد مجھے کر رہا ہے, کس کے سپرد مجھے کر رہا ہے. الی بعید, ایسے دور دراز لوگوں کے پاس. یتجہمنی, جو میرے اوپر پل پڑتے ہیں, مجھے مار رہے ہیں, مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں. ام الی عدو, یا کوئی دشمن کے سپرد کر رہا ہے. ملکتہ امری, کہ میرا معاملہ تو نے اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے, جیسے چاہے وہ مجھے کرے. پھر آگے جو جملہ ہے وہ جملہ دیکھیے. آگے جملہ فرما رہے ہیں ان لم یکن بک علی غضب فلا ابہر. اے اللہ اگر تیرا غصہ مجھ پر نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں چاہے جتنا بھی ذلیل ہو جاؤں. دیکھیے جملہ یہ آپ علیہ السلام کے دعا کی انتہا ہے. اس دعا کے ساتھ آگے دیکھیے, ابھی آگے کہہ رہے ہیں اے اللہ لیکن آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ مناسب. ولیکن عافیتک اوسع. کہ اللہ آپ اگر عافیت والی زندگی مجھے دیں گے, تکالیف میں اگر رکھیں گے, میں خوش ہوں, میں اس پر خوش ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن آپ عافیت والی زندگی دیں گے تو میرے لیے زیادہ مناسب. اوسع. پھر آگے دعا کر رہے ہیں اعوذ بنور وجهک الذی, اے اللہ تیرے اس نور والے چہرے سے میں دعا کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے تمام ظلمتیں چھڑ جاتی ہیں. پھر آگے اور دنیا اور آخرت کے معاملے درست ہوتے ہیں. صلح علیہ امر الدنیا والآخرہ. پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے, کتنی ذلت کے باوجود. کیا کہہ رہے ہیں آپ کو ذلیل کیا گیا, بظاہر تو آپ پر پتھر برسائے گئے, پھر بھی دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ میں پناہ یہ مانگتا ہوں ان تنزل بی غضب, میرے اوپر تیرا غصہ نازل ہو, اس سے پناہ مانگتا ہوں, تو ناراض نہ ہو. اور تجھ کے اور آگے یا تیری ناراضگی میرے اوپر اترے. لکل عتبہ حتی ترضا, تیرے کو راضی کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے. لکل عتبہ حتی ترضا, تجھے راضی کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے. ولا حول ولا قوت الا بک, اور تیرے علاوہ میرا کوئی مددگار نہیں. کہ اللہ تو ہی میرا معین اور مددگار ہے. مصیبت آ رہی ہے اس پر بھی آپ علیہ السلام اس مصیبت کے موقع پر بھی استعانت مانگ رہے ہیں. یعنی مصیبت آ کے گزر گئی, اس کے بعد بھی اس مصیبت کو جھیلنے کے لیے طاقت چاہیے نا. آپ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں استعانت. یہ استعانت حضرت یعقوب علیہ السلام کا جملہ قرآن کریم میں ہے واللہ المستعان علی ما تصفون. اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے اس چیز کی جس کو تم لوگ بیان کرو. جب یعقوب علیہ السلام کا بیٹا چھین لیا گیا اور برسوں کے بعد جب ان کو ملا ہے تو وہ جو دوری کا زمانہ ہے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے. انبیاء کا طریقہ کا
ارے بھائی دوستو، بزرگوں ایسے واقعات ہے کہ ان کا اعتماد اللہ، اللہ پر اعتماد، دنیا بھی ہزاروں نقصان برداشت کر لیے لیکن اللہ پر اعتماد میں کمی نہیں آئی، جان اللہ کو سپرد کر دیے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن اللہ پر اعتماد میں کمی نہیں آئی۔ آپ کو واقعہ سناؤ، عمار ابن یاسر کا نام تو سنا ہوگا نا آپ نے، حضرت عمار ابن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ، ان دونوں کو مکہ میں ابو جہل اور بنو مخزوم نے قید کر دیا، ستایا گیا، مارا گیا۔ آپ علیہ السلام ان کے پاس سے جب گزر رہے تو کیا فرما رہے ہیں؟ صبرن صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، جمے رہو، جمے رہو۔ یہ جمے رہنے میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ابو جہل نے درندگی کی انتہا کر ڈالی، حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مارا ہے اور ان کو شہید کر دیا ہے۔ مارا ہے کہ نہیں مارا ہے؟ لیکن ان کے اعتماد میں، اللہ پر اعتماد میں کوئی کمی نہیں آئی کہ یہ ہماری تکلیفیں دیکھ کے اللہ پر سے اعتماد ہٹ جاوے، اللہ سے استعانت ختم ہو جاوے، اللہ سے، اللہ کی توحید کو چھوڑ دے، کبھی نہیں۔ خبیب ابن عدی، میں بھی بہت سارے واقعات ہیں، میں صرف 2 واقعات بات ختم کروں گا۔ حضرت خبیب ابن عدی کون صحابی ہے؟ ان کو پکڑ کے سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، جس کو لنچنگ کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں، پکڑ کے چاروں طرف سے سب لوگ مارتے ہیں، وہ لنچنگ کی گئی مکہ کے اندر، پکڑا گیا ہے اور ان کو سولی پر لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ اس وقت انہوں نے 2 رکعت پڑھی اور اس 2 رکعت کے اندر عجیب دعائیں مانگی ہوئی، 2 رکعت موت سے۔ اس وقت امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ 2 رکعت موت سے پہلے جو سنت ہے کہ کسی کو پھانسی لگ رہی ہے، کسی کی موت کا وقت ہے، تو نہیں کہتے کہ میں 2 رکعت پڑھنے کا موقع دے دوں، تو حضرت خبیب نے سب سے پہلے کی، کہتے ہیں یہ حضرت خبیب کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ بہرحال جب ان کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے، اس وقت جو جملہ کہا جا رہا ہے کہ اے خبیب، اچھا عربی میں اشعار جو انہوں نے پڑھے ہیں، لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جم کان فی اللہ مصرعی، بڑے لمبے اشعار ہیں، 7-8 اشعار ہیں۔ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اچھا وہ کیا ہوا کہ کفار و مشرکین نے ان کو ایسا کہا، کیا تم ایک مرتبہ ایسا کہہ دو، یہ میں نے پڑھا ہے کہیں کہ ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے تو ہم تم کو ابھی چھوڑ دیتے، یعنی سولی کی جگہ تم کو سولی دینے کے بجائے کس کو دی جاتی؟ کہا تم اس پر راضی ہو، خالی اتنا کہہ دو، تم ایمان سے تو ہاتھ دھونے والے نہیں ہو، لیکن اتنا تو کہہ دو کہ میری جگہ اگر محمد ہوتے تو اچھا ہوتا، ہم تم کو چھوڑ دیتے۔ تو خبیب ابن عدی نے جو جملہ کہا ہے، کیا پیارا جملہ کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرما ہے اس جگہ پر آپ کے قدم مبارک میں ایک ادنا سا کانٹا چبھے، یہ بھی مجھے برداشت نہیں ہے، کیا سولی پر چڑھانے کی بات ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ ایسی محبت، اعتماد، اور اس وقت ان کو قتل کیا جا رہا ہے، سولی دی جا رہی ہے، اور اس وقت یہ جملہ پڑھ رہا ہے، اور یہ شعر مشہور ہوا بخاری شریف میں، لست ابالی، یہ شعر بخاری شریف میں، لست ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لست ابالی حین اقتل مسلما، کہ مجھے اسلام کی حالت میں موت آ رہی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کسی بھی کونے میں ڈالے جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سمجھ رہے؟ اعتماد اللہ، اللہ پر اعتماد، یہ توکل، یہ سب صفات ہے، تبھی تو آدمی اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں ہم ہر چیز میں مجبور ہو گئے۔ حضرت شقیق بلخی کا جملہ میں نقل کر رہا ہوں، حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں کہ آج لوگ ضعف اعتقاد کے اندر جو گئے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اعتماد ختم ہو گیا اللہ کے ساتھ سے۔ حالانکہ عندہ مفاتح الغیب، اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانے ہیں، سب چیز کو جاننے والی ذات اللہ کی ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، ایک پتا بھی اس کے اشارے کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ جب وہ اتنا پاورفل اللہ ہے تو اس پر ہم کو اعتماد ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے، بیر معونہ میں 70 صحابہ، آپ نے سنا ہوگا فضائل اعمال میں، 70 صحابہ شہید کیے گئے تھے بیر معونہ جنگ۔
کبھی موقع آئے گا تو سنائیں گے واقعہ، لیکن اس میں ایک صحابی تھے حرام بن ملحان، ان کے بارے میں آتا ہے جبار، بعد میں صحابی بنے، اس وقت وہ کفر کی حالت میں تھے، انہوں نے ان کو برچھا مارا ہے، جبار نے برچھا مارا ہے، کس کو؟ حرام کو، اور جب وہ برچھا ان کو یہاں سینے پہ لگا ہے، پیچھے سے مارا یا آگے سے مارا، وہ برچھا لگا ہے، اور وہ جب برچھا اندر گھسا ہے تو اس وقت انہوں نے وہ جو جملہ کہا ہے، وہ جملہ کیا کہا؟ فزت ورب الکعبہ، اے کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیا کامیاب ہو گیا؟ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جملہ جو کہا ہے، یہ اعتماد جب اللہ پر ہوتا ہے نا تو ایسے جملے نکلتے ہیں۔ کہتے ہیں جبار خود کہتے ہیں خدا کی قسم اس واقعے نے اور اس جملے کی وجہ سے میں ایمان لایا ہوں، اس جملے کی وجہ سے میں ایمان لایا ہوں کہ یہ آدمی مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود یہ جملہ جو بول رہا ہے فزت ورب الکعبہ، خدا کے رب کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کون سا اعتماد ہے؟ اللہ پر اعتماد، وعدوں پر یقین۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، یہ جو خبیب کو پھانسی دی جا رہی تھی نا، ابھی بتایا، وہ اتفاق سے کل ایک واقعہ سنا، آپ نے بھی شاید یہ سنا ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ موجود تھے اس وقت، تو اس وقت حضرت خبیب نے ہاتھ اٹھا کے کچھ بددعا کی ہوگی لوگوں کے، جب سلی دی جا رہی تھی اس وقت سعید ابن عامر الجمحی ایک صحابی ہے جو بعد میں ایمان لائے، وہ کہتے ہیں میں بھی اس مجلس میں شریک تھا جب سلی دی جا رہی تھی، جب سلی دی جا رہی تھی اس وقت میں بھی اس مجلس میں شریک تھا، اس مجمع میں، تو میں نے دیکھا کہ وہ بددعا کر رہے ہیں۔ بعد میں اسی حضرت خبیب کی اعتماد پر یہ سعید ایمان لے آئے، بعد میں مسلمان بن گئے اور بڑے زبردست صحابی بنے، بہت بڑے زبردست صحابی بنے، اتنے بڑے صحابی بنے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سعید ابن عامر جمحی کو کوفہ میں یا کسی جگہ پر گورنر بنا کر بھیجا۔ تو ان کی زندگی اتنی سادہ تھی کہ مہینے میں ایک مرتبہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی کیوں باہر نہیں نکلتے ہو؟ تم کو قاضی بنا کے بھیجا ہے، تم کو گورنر بنا کے بھیجا ہے، لوگوں کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تم کیوں باہر نہیں نکلتے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرے پاس ایک جوڑا ہے، کوفہ کا گورنر کیا کہہ رہا ہے، میرے پاس ایک جوڑا ہے، اس ایک جوڑے میں میرا گزارا ہوتا ہے، مہینے میں ایک مرتبہ میں اس کو اچھے سے دھوتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو پہن کے باہر نکلتا ہوں۔ پھر فرمایا رات کے وقت تم لوگوں کی شکایتیں نہیں سنتے، کیوں نہیں سنتے؟ کہا کہ امیر المومنین میں نے دن اور رات کو تقسیم کر دیا، دن بندوں کی خدمت کے لیے ہے اور رات اللہ کے سامنے، جب میں اللہ کو دے چکا ہوں تو اب میں رات کے وقت میں ان کی شکایت نہیں سنتا۔ تیسری بات بتائی کہ ایسا سنا ہے کہ بڑے مجمع میں، یہی بات مجھے اصل کہنی ہے، بڑے مجمع میں تم پر کبھی کبھی کشی آ جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہو؟ تو اس وقت سعید ابن عامر نے جو جملہ کہا وہ یہی جملہ کہا کہ حضرت خبیب کو جب پھانسی دی جا رہی تھی، سولی دی جا رہی تھی، اس وقت میں مسجد میں شریک تھا۔ شاید یہ خبیب کی دعا کا اثر ہے کہ آج بھی مجھے جب وہ منظر یاد آ جاتا تو کشی آ جاتی، بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ بہرحال دوستوں بزرگوں، یہ واقعات میں بتا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا اعتماد اللہ پر کتنا زبردست ہے، استعانت اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ابھی میں بات کو سمجھ رہا ہوں کہ ہم کو ہر وقت اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ جب آدمی بھروسہ کرے گا تبھی اللہ سے مانگے گا، اور غم نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہم گموں بہت سارے ٹینشن پہ لے کے زندگی گزارتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ابراہیم ابن ادم بڑے بزرگ ہیں، ایک بچے، نوجوان بچے کو غمگین دیکھا، پھر کھڑا ہے، حضرت ابراہیم ابن ادہم نے اس کو بلایا کہ بھائی ادھر آ، میں تجھے غمگین دیکھ رہا ہوں، کیا غم؟ کہ مجھے غم ہے۔ ابراہیم ابن ادہم نے کیا کہا میں تجھے 3 سوال کرتا ہوں، اس کے جواب دے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کیا دنیا میں ارادہ خدا بندی کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے؟
بتا اللہ کا ارادہ نہ ہو اور وہ کام ہو، ایسا ہوتا ہے؟ اس نے کل ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے ارادے کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ پھر پوچھا اچھا جو رزق تیرے مقدر میں ہے اس سے ایک دانہ بھی زیادہ تیرے کو مل سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہرگز نہیں مل سکتا۔ پھر پوچھا تیری زندگی مقدر میں جتنی لکھی جا چکی ہے اس سے ایک گھڑی بھی تو آگے بڑھ سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر کس چیز پر غم کر رہا ہے؟ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی سے استعانت کر، اسی سے مدد مانگ، یہ تمام ہموم گموم سب ظاہر ہو جائیں گے۔ کیونکہ آدمی جب اللہ سے استعانت کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک طمانینت کی کیفیت آتی ہے کہ جب میرا رب اس پر راضی ہے تو مجھے بھی اس پر خوش رہنا ہے، مجھے بھی اس پر خوش رہنا ہے۔ اعتماد آتا ہے اللہ پر اور صبر کی توفیق ملتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں استعانت کے ساتھ صبر بتایا، وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، استعانت کرو اور صبر کرو۔ یقیناً دیکھو ایک بات یاد رکھنا ہے، آج ایک چیز سمجھ لیں، استعانت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آج کے سبق کے اندر خالی سنیں تو ایک سبق کے بعد ختم۔ زندگی بھر یہ سبق ہم کو محفوظ رہنا چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ ہم ہمیشہ اللہ سے استعانت میں لگیں۔ یہ استعانت موت تک ہم کو چلائے گی اور انشاءاللہ کبھی راہ راست سے ہٹنے نہیں دے گی۔ یہی چیز ہے، تو استعانت ہمیشہ کرنی ہے۔ جب آدمی کا موقع آئے گا اللہ رب العزت اس کے لیے خیر فرمائیں گے، جو مقدر ہوگا وہ اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے۔ بہرحال دوستوں بزرگوں، یہ آج ہم نے استعانت کا جو چھوٹا ہوا کچھ مضمون تھا وہ آج ہم نے پورا کیا۔ اب آگے جو استعانت مانگی جا رہی ہے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ یہ آئندہ مجلس کے اندر بات ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔